بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کے بعد دنیا کا حال۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کے بعد اس دنیا کا کیا ہوگا۔ دنیا جس پر ہم چلتے ہیں، جس کی فضا میں سانس لیتے ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہے گی، یا یہ زمین، پہاڑ، سمندر اور آسمان ہمیشہ کے لیے وجود میں رہیں گے، یا وہ گھڑی قریب جب سب کچھ مٹ جائے گا۔ قیامت کے بعد ہماری اس دنیا کو کیا ہوگا؟ کیا انسان کے بنائے ہوئے شہر، ان کی ایجادات اور ان کی محنت کا کوئی نام و نشان باقی رہے گا؟ یہ سوالات ہمیشہ سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتے آئے ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا کی شروعات کیسے ہوئی تھی اور قیامت کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر جنات کے بغاوت تک، اور پھر قیامت کے بعد زمین و آسمان کی تباہی تک، ایک ایسی داستان ہے جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم اس راز کو فاش کریں گے۔ وہ مخلوقات کون تھی جو انسان سے پہلے اس دنیا پر آباد تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ اور جب قیامت کا دن آئے گا، اس زمین کا کیا انجام ہوگا؟ اس دنیا کی تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ ایک ایسی کہانی جس میں تجسس، حیرت اور اللہ کی عظیم قدرت کا مظہر پوشیدہ ہے۔ کیا آپ اس سچ کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ تو آئیے وقت اس گھڑی کو کھولتے ہیں اور زمین و کائنات کے ان سپرازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا، وقت، جگہ، روشنی یا تاریکی کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی جو ازل سے ابد تک ہے۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حکم دیا کن ہو جا، اور بعض ہر چیز وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو تخلیق کیا، وہ پانی جس میں زندگی کی تمام بنیادیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے عظیم سا منظر تخلیق کیا جس سے آسمان اور زمین الگ الگ کیے گئے۔ اس دھوئیں میں اللہ کی عظمت اور حکمت چھپی ہوئی تھی جسے کوئی عقل انسانی سمجھ نہیں سکتی۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، پھر انہیں الگ الگ کر دیا؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 اور 30۔ زمین کو ایک وسیع میدان کی صورت میں پھیلایا گیا، پہاڑوں کو زمین کے ستونوں کی طرح نصب کیا گیا تاکہ زمین مضبوط رہے۔ پانی، ہوا اور روشنی کے امتزاج سے اللہ نے زمین کو زندگی کا مرکز بنایا۔ سمندروں کو بے فردیلے کے ساتھ تخلیق کیا، جنگلات میں جانوروں اور پرندوں کی آوازیں بجنے لگی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، لیکن زمین اس وقت بھی خاموش تھی۔ ایک نئی مخلوق کا انتظار تھا۔ اس دنیا کی میراث بنے گی تو اللہ نے ایک اور عظیم اقتضا کیا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے جنات کو تخلیق کیا۔ جنات حیرت انگیز مخلوق تھی جو آگ کے شعلوں سے بنی تھی۔ جنات کا زمین پر راج تھا، لیکن وہ اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے اور فساد پھیلانے لگے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 اور 55 میں ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کے بھی دھوئیں شعلے سے پیدا کیا۔ کیا جنات کی طاقت اور آزادی حیرت انگیز تھی۔ وہ پہاڑوں میں بسنے لگے، سمندروں کی گہرائیوں تک جا پہنچے اور ہوا میں اڑنے لگے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ ان کی بغاوتیں آسمانوں تک پہنچنے لگیں۔ فرشتوں کو ان کی سرکشی سے روکنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن جنات کی طاقت اور ان کی تیز فطرت ان کو قابو میں نہ لا سکی۔ اس وقت اللہ نے ایک اور فیصلہ کیا، ایک مخلوق بنائی جو فرشتوں کی فرما برداری اور جنات کے بغاوت کا جواب ہو۔ انسان کو تخلیق کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 اور 30 میں ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو انہیں زمین پر آباد کیا۔ جنات کو آزاد مرضی دی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہیں بغاوت اور فساد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، خون بہایا اور اللہ کے احکامات کو پیسے پشت ڈال دیا۔ فرشتے جو اللہ کے فرما بردار بنتے تھے یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تب اللہ نے ایک اور فیصلہ کیا کہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا۔ یہ مخلوق جنات سے مختلف ہوگی، ایک ایسی مخلوق جو زمین پر اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ سورۃ البقرہ میں ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا
آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ نے اپنی قدرت سے ان محروفوں کی اور انہیں اس زندگی عطا کی، اور یوں انسان کی داستان کا آغاز ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعے اللہ کی طرف رہنمائی ملی۔ قیامت کے دن جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین لرزنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ دنیا جو کبھی انسانوں کے امتحان کی جگہ تھی، اب فنا ہو جائے گی۔ زمینوں اور آسمانوں کی موجودہ شکل ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا پیدا کرے گا۔ یہ نئی دنیا وہ ہوگی جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور مادی دنیا کے گویا حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ سورۃ الابراہیم ہے جس دن زمین بدل جائے گی، کسی اور زمین سے مادی دنیا جسے انسان ہمیشہ کے لیے سمجھتے تھے، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ نیک اعمال کیے گئے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو لوگ سرکشی اور بغاوت میں مبتلا رہیں گے وہ جہنم کا سامنا کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، انہیں زمین پر بھیجا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور زمین کو سنواریں۔ جنات کے مقابلے میں انسان کو علم دیا گیا جس سے ان کی فضیلت واضح ہوئی۔ دن بہ دن زمین پر انسانوں کی آبادیاں بڑھنے لگیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قیامت کا لمحہ قریب آتا گیا، اور پھر وہ گھڑی ذکر الہامی کتابیں کیا گیا۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین لرزنے لگے گی، پہاڑ جو زمین کے ستون سمجھے جاتے تھے ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جائیں گے، سمندر جو بظاہر جو ساغتوں پر سکون تھے ابلنے لگیں گے، اور ان کی موجیں آسمانوں کو چھونے لگیں گی۔ سورۃ الواقعہ میں جب زمین اپنی پوری شدت سے اندر ایسے ہو جائے گی جیسے بکھرے ہوئے دھول، پہلی بار سور پھونکا جائے گا اور کائنات کا نذیر و مر ہو جائے گا۔ وہ دنیا جس سے انسانوں نے اپنی راست سمجھا تھا فنا ہو جائے گی، لیکن یہ ایک نئے آغاز کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ہر انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لوگ خوف اور حیرت میں میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جہاں اعمال کا حساب ہوگا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا وہ ایک دم دوڑوں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سورۃ الیاسین۔ لیکن اس دوران یہ دنیا جس پر ہم رہتے ہیں فنا ہو چکی ہوگی، زمین اور آسمان کی موجودہ شکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی جو اس دنیا سے مختلف ہوگی۔ اس دن زمینوں کو بدل دیا جائے گا، کسی اور زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ سورۃ الابراہیم۔ اس نئی زمین میں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ سمندر، نہ انسانوں کے وہ مکان، اور نہ وہ شہرت۔ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور مادی دنیا کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ اب صرف آخرت کی حقیقت ہوگی جہاں ہر کوئی اپنے اعمال کا بدلہ پھینکتا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔